Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. I'm again joined by Raja Muzaffar Saab, a senior Kashmiri leader who have an extensive experience and have devoted his entire life to study and give his analysis about worsening situation of the Kashmir. اب رائے صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شو میں تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر. ہم بہت عرصہ تک یہ بات کرتے رہیں کہ کشمیر کی حالت بگڑتی جا رہی ہے, کشمیر کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے, ابتر ہوتی جا رہی ہے, لیکن اب تو سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ کشمیر کی حالت پوری مچ ختم ہوتی جا رہی ہے. امید جو ہے وہ ٹوٹتی جا رہی ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک ہی پارٹی ہے جو پاکستان اپنا کشمیر کے اندر جو کشمیر کے لیے آواز اٹھاتی ہے, وہ ہے JKLF, اور آپ نے اس کو بڑی عرصے سے لیڈ کیا اور کافی عرصہ آپ نے کوشش کی کہ پارٹی کو رائٹ فل نیو جنریشن کے ہاتھ میں دیا جائے, لیکن آپ نے دوبارہ اس کا چارج سنبھال لیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیشن آن دیٹ. سیکنڈلی, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ از اٹ اے فیلیور آن دا پارٹ آف JKLF کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ملی جو پریویس لیڈرشپ کو آگے کنٹینیو کر سکتی, کہ دوبارہ آپ کو چارج لینا پڑا؟ بہت بہت شکریہ مجیب صاحب. جہاں تک کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے, اس میں آپ نے کچھ تھوڑی سی مایوسی کا اظہار کیا ہے. حالات جس قسم کے ہیں, جس قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اس میں کسی بھی محب وطن کو پریشان ہونا کوئی وہ اچنبھے کی بات نہیں ہے, پریشانی کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن یہ ذمہ داران کا جو بھی تحریک میں ہوں, جو بھی لوگ ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں قوم کی رہنمائی کریں اور مایوسی کو ختم کرنے کی کوشش بھی کریں. میں اس سوال کے جواب میں ایک موقع دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ بتاؤں کہ ایکچولی یہ کشمیر کو اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکتا ہے. اس کو شروع دن سے ہی آپ اگر اس میں بحث میں چلے جائیں گے تو میں ایک ایک چیز ثابت کر کے, ایک ایک واقعہ ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ کرپشن کا ذریعہ بن گیا ہے تنازع کشمیر. اور اس میں جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے دونوں طرف کے خود کشمیری اور انڈیا اور پاکستان, انہوں نے اس سے فائدے اٹھائے ہیں. اس مسئلے سے وہ کرپٹ کیا ہے, اس مسئلے کو بھی کرپٹ کیا, لوگوں کو بھی کرپٹ کیا, خود اپنے انسٹیٹیوشن بھی ان کے وہ کرپٹ ہوئے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اب دوسرا سوال آپ کا کہ JKLF کے حوالے سے, تو مجھے واقعی اس بات کا بڑا ایک عجیب سا ہو رہا ہے کہ میری اپنی ذاتی خواہش تھی کہ JKLF جو ہے وہ اب ایک نوجوان نسل جو ہے وہ سنبھالے اور آگے کی طرف چلے. کچھ اس قسم کے حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ ذمہ داری ایک دفعہ پھر سنبھالنی پڑی, اور اس کے پیچھے نوجوانوں کا ہی اصرار زیادہ تھا. یعنی یہ ایک مجھے ایک تھوڑا ایج یہ حاصل ہے کہ مجھے نوجوانوں کی ہی سپورٹ ہے اور انہی کا کہنا ہے کہ اب اس کا انتظام سنبھالنا ایک طرف اس لیے فخر کی بات بنتی ہے کہ اس تنظیم کا جو کردار ہے ریاست جموں کشمیر کے دونوں حصوں میں, اور اس تنظیم کو دیگر تنظیموں سے قطعاً مختلف کر دیتا ہے. یہ اس روایتی عام سیاسی جماعت نظر نہیں آتی, یہ ایک آزادی کی ایک تحریک جو ہے وہ بن گئی. اگرچہ اس میں ہمیں بہت ساری رکاوٹیں ہیں دونوں حکومتوں کی طرف سے. ہندوستان نے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جماعت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, اور وہاں ہم کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح پاکستان کے اندر ہمیں اس قسم کی کوئی پابندی کا سامنا تو نہیں ہے, مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ہمارے ایک سیاسی جو ہماری حقوق ہیں وہ اور جو آگے بڑھنے کے ہیں اس میں یقیناً بہت سارے رکاوٹیں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ حال ہی میں جو آزاد کشمیر کے اندر ایک عوامی تحریک چل رہی ہے جس کا تعلق وہاں کے لوکل مسائل سے ہے, مہنگائی کے اوپر ہے, اور اسی طرح وہاں رائٹ آف
پیپل، یعنی ہماری سرزمین ہے، اس کے اوپر ہمارے اپنے اختیار کی بات ہے، تو ایک عوامی تحریک چل رہی ہے. تو اس میں مجھے آج کی اطلاع کے مطابق ہمارے وہاں پہ جو تنظیمی ساتھی ہیں ان کے FIR کاٹے گئے ہیں. اس میں ہمارے وہاں کے زون کے صدر ہیں توقیر گیلانی، ڈاکٹر توقیر گیلانی، ان کے بھی جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. چیلنجز تو ہیں، آبویسلی ریزسٹنس تو آپ فیس کر رہے ہیں. میرا پرٹیکولر کوشچن تھا آرگنائزیشنل سٹرکچر کے بارے میں کہ آرگنائزیشنل سکسیسو ایک پروگرام ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا نا، کہ آپ اپ ٹو سرٹن پیریڈ آف ٹائم کچھ ممبرشپس ہوتی ہے، آرگنائزیشن اس کو کرتی ہے، پھر ود ان دی آرگنائزیشن آپ کا لیڈرشپ گرو کرتی ہے. ایک زمانے میں یاسین ملک کو ہم دیکھتے تھے کہ ہی واز اے سمبل آف JKLF. وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی بیگم اس وقت منسٹر بنی ہوئی ہیں پاکستان میں، وہاں پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں. تو پبلک تو کنفیوز ہے، پبلک یہ سمجھ رہی ہے کہ ہو از ٹرولی ریپرزینٹنگ JKLF. یہ تو ریپرزنٹیشن کا تو میں اس طرح سے دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ JKLF کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو اس قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں ایک پینیٹریشن ہے، جس کا مجھے بھی سامنا ہے. پینیٹریشن ہے، دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ اس کو پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کچھ تو کامیابی بھی ان کو ملی ہے. میں اسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ جو ابھی آپ نے مثال دی مثلا مشال ملک کی، یا وہ یاسین کی بیوی ہے، لیکن ان کے کسی چیز کا تعلق جو ہے وہ ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں ہے. تو میں اس میں جو پہلی میری جو پرائرٹی ہے اس تنظیم کی قیادت سنبھالنے کے بعد، جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں میرے اوپر ایک بہت اس عمر کے حصے میں ایک بہت بڑا بوجھ ہے، وہ 2-3 چیلنجز ہے. پہلا چیلنج جو ہے وہ یاسین ملک کیونکہ جیل میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اور وہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ یاسین صاحب کی جو ان کو سزا ہوئی ہے عمر قید کی، اس کو بھی جو ہے وہ سزائے موت میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت ہندوستان جو ہے وہ جا چکی ہے کورٹ میں. ایک تو پہلا چیلنج میرے سامنے وہ ہے. دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی تقسیم جو ہے وہ جس طریقے سے خبریں چلیں، اور اس میں دن بدن ان خبروں میں کی تصدیق میں اضافہ ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ مل کے اب ریاست کی جو تقسیم ہے اس کو حتمی شکل دینا چاہتے ہیں. اور اس کا اشارہ جو ہے وہ 5 اگست 2019 کو جب آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن ہوئی اس کے بعد. تو میں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اس مختصر وقت میں ایک امید کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والے تمام گروپوں کی قیادت سے بھی بات کروں، ان کو بھی اس ایک جگہ پہ، کیونکہ ہم اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم اتنی بڑی تحریک کو کامیابی کے ساتھ وہ آگے نہیں چلا سکیں گے. تو وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ میں ہندوستان اور پاکستان کی رائے عامہ کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کروں، ان تک روابط بڑھانے کی کوشش کروں، کیونکہ کشمیر کو اب تک جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ ڈیل کرتی رہی ہیں، اور کوئی بھی ایسی انہوں نے قیادت نہیں ابھرنے دی کشمیر کے اندر کے جو لوگوں کی آواز بن سکے. تو میری کوشش ہوگی، میں اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا لیکن اس قوم کے لیے، کہ میری کوشش ہوگی کہ کشمیریوں کی اپنی جو ہے وہ قیادت سامنے آئے جو اس مسئلے کے اوپر قوم کی رہنمائی کر سکے. آپ نے آبویسلی اگست 5 کا ذکر کیا، پھر آرگنائزیشنل چیلنجز کی بات کی، لیکن ابھی ایک ریسنٹلی رپورٹ پبلش ہوئی ہے انڈین کورٹ کی طرف سے، ججمنٹ بیسیکلی آئی ہے جس میں آپ کو یہ ایکیوز کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ کے پاس اتنے بڑے چیلنجز آلریڈی ہیں ریاستی طور پہ، لیکن پرسنلی یہ بتائیے کہ آپ کو جو تھریٹ ہے اس وقت، اس میں جو رپورٹس میں ججمنٹ میں بیسیکلی آپ کو اور فاروق صدیقی صاحب کو جو تھریٹ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. ذات کا بھی مسئلہ بنتا ہے، لیکن اس کا کسی نہ کسی طریقے سے تحریک کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے. دیکھیں اس میں پریشانی کی تو بات نہیں، لیکن اس کو سیریس لیا جانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ایک سکھ لیڈر کا جو کینیڈا کے شہری تھے، ان کی رجسٹنس اپنے لیے وہ ویل نون تھی، ان کے بارے میں سب کو پتہ تھا کہ وہ مگر ایک کینیڈا میں آ کے ان کو قتل کرنے کے بعد جو وزیر اعظم نے، کینیڈا کے وزیر اعظم نے جو موقف اختیار کیا، اس پہ امریکی حکومت نے جو موقف اختیار کیا وہ بڑا ہی قابل ستائش ہے.
اب اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. بس سچ کی بات ہے, مثلا اس کو روک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اس کو روکوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی وہی جملہ استعمال کروں کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. تو میں ہندوستان کو ایک غیر ذمہ دارانہ, موجودہ حکومت کو غیر ذمہ دارانہ حکومت سمجھتا ہوں کہ جس نے اس قسم کی کارروائی کی. اس کا اگلا ہدف جو ہے وہ یقیناً کشمیر کے لوگ ہیں جو باہر کشمیر کے لوگ کام کر رہے ہیں, اور جس پرٹیکولر واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں میں اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کر سکتا ہوں, لیکن آپ کا کیونکہ یہ شو شاید نہ دے اتنا موقع مجھے. ایک بات کہ ہم کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس جو کیونکہ ہمارے کچھ نوجوان ساتھی جو ہیں ان کو کچھ کشمیری نوجوانوں کو وہاں پہ گرفتار کیا. وہ عید پہ اکٹھے ہو کے گپ شپ لگانا چاہتے تھے, اور ان کو گرفتاری کے بعد الزام لگایا, اخبارات میں ایک مہم چلائی, ٹی وی کے اوپر فاروق صدیقی کی تصویر بار بار دکھائی گئی کہ ان کے جو ہے وہ روابط تھے راجہ مظفر اور فاروق صدیقی کے ساتھ. تو یہ دوستوں کا ایک خیال بھی ہے اور شواہد بھی ایسے ہیں کہ ہندوستان کا ہو سکتا ہے اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ کشمیریوں کی لیڈرشپ ہو, اور اس میں ان کو شاید ہم ہی دو نظر آ رہے ہیں اس سارے مسئلے میں. میں اپنے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود نمائی میں آ جاتا ہے, لیکن مثلا فاروق صدیقی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو ایکٹیویزم تھا اس میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب اس میں جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کورٹ نے آپ فیصلہ کیا دیا ہے کہ وہ انہوں نے 35 آدمی اریسٹ ہوئے, اس میں سے 10 آدمی کو جو ہے انہوں نے جو پورے ججمنٹ کے اندر بات لائی ہندوستان کے حکومت کے موقف کو, جس کی بنیاد پہ بیل ریجیکٹ ہوئی, جو کہ بنتی نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ بھی کنگرو کورٹ کی بات چل رہی ہے. تو انہوں نے ہندوستان کی حکومت کے تقاضے کے اس موقف سے اتفاق کیا اور ہائی لائٹ کیا کہ ان کے روابط تھے باہر راجہ مظفر اور فاروق صدیقی کے ساتھ. بہت شکریہ راج صاحب, تھینک یو ویری مچ. سچویشن یہ ہے کہ کشمیری اگست 5 کے بعد چونکہ کشمیریوں کے پاس کوئی ایک ون یونائٹڈ پلیٹ فارم نہیں ہے, ڈیوائیڈڈ ہیں, جس کی وجہ سے چند ایک لیڈرشپ جو باقی بچ گئی ہے وہ ایکسپیٹس ہیں, اوورسیز ہیں, ڈائسپورا میں ہیں. اب انڈیا کی جو اپیرنٹلی لگ ایسا رہا ہے کہ ایک ایسی ایگریسو پالیسی ہے جس میں لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ناٹ اونلی within the state of Jammu and Kashmir in all 5 regions, but outside of the country, even the western country where otherwise supposedly protections بھی ہوتی ہے اور laws بھی protect کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری وہ ڈیولپنگ سچویشن جس میں ہمیں نظر رکھنی پڑے گی, اور I would suggest راجہ صاحب کہ آپ کو تھوڑی کاشن, you need to reach out to the FBI and have your precaution taken تاکہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے. Ladies and gentlemen, that's all we have until now. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.